السلام علیکم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابلے میں نیونہ شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نیونہ کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کو لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نیونہ کے رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد تقریباً 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کے 6 سورہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورہ الانبیاء اور سورہ القلم میں۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورہ آپ کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نیونہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہائی حد تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر: حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و انکساری کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام ہے، گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نے نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو۔
تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قراردادی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ لیکن قراردادی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قراردادی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ قرآن کریم کی سورہ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قراردادی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔